الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو خدا پرست بنانے کے لیے کتنی جدوجہد کی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن بہت ہی ہلکے انداز میں۔ ایک شاعر نے بہت صحیح تصویر کھینچی ہے: طائف میں مقدس خوں ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے۔ طائف میں مقدس خوں ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات و دن کی جدوجہد سے ایک اسلامی معاشرہ تیار کیا، ایک اسلامی فوج تیار کی، ایک قرآنی نسل تیار کی۔ وہ نسل جو قرآن کو اپنا رہنما سمجھتی تھی، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا اس نے بنایا، اسی کے ساتھ صبح کیا، اسی کے ساتھ شام کی۔ اس انتھک جدوجہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، اسلام کو سربلند کیا، اور پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ پورا جزیرہ عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے اسلام کے دامن میں آ گیا، اور اسلام کے جھنڈے وہاں لہرانے لگے۔ یہ موقع ایسا تھا کہ آپ خوش ہوتے ہیں، یہ موقع ایسا تھا کہ فتح کا جشن منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ عام طور سے دستور ہے کہ فتح حاصل ہوتی ہے تو جشن مناتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا کوئی جشن نہیں تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام اداسی کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ اداس کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ افسردہ کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام آیا تو اجنبیت کے عالم میں تھا، اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، اور اس کی بات کو کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ پھر اسلام اسی اجنبیت کے عالم میں آ جائے گا۔ پہلی اجنبیت کفار و مشرکین کی طرف سے تھی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام کی دعوت نہیں سنی تھی، اللہ کا کلام انہوں نے نہیں سنا تھا، جاہلیت میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، تو جو ان کا طرز عمل تھا ایک فطری طرز عمل تھا۔ لیکن اب جو غربت آئے گی، یہ غربت دوسروں کی طرف سے نہیں بلکہ اپنوں کی طرف سے ہوگی۔ فرزندان اسلام کی طرف سے غربت آئے گی۔ وہ لوگ اسلام سے کنارہ کش ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، اس کی تعلیمات سے غافل ہو جائیں گے۔ قرآن پاک ان کے اندر اجنبی بن جائے گا۔ قرآن پاک یہ کہے گا کہ ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی کیفیت ہوگی۔ یہ غربت بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی دردناک، بہت ہی دردناک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے پہلے بھی سنا ہوگا
اور نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا۔ پتہ نہیں ہمارے اندر کوئی حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی عزم پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی درد اور کوئی کسک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں کہ ہم اسلام کو اجنبی نہیں رہنے دیں گے، اسلام کو مغلوب نہیں رہنے دیں گے، اسلام کو مظلومی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جذبہ، یہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے۔ اس وقت جن لوگوں نے آپ کی یہ بات سنی کہ اسلام دوبارہ غربت کے عالم میں آ جائے گا، اجنبیت کے عالم میں آ جائے گا، تو وہ تو پریشان ہو گئے۔ وہ پریشان ہو گئے، کیا ایسا بھی ہوگا کہ جس باغ کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، جو چمن ہم نے خونی جگر سے سینچا ہے اور جس کو تیار کیا ہے، کیا اس باغ میں بھی خزاں آ جائے گی؟ کیا وہ باغ پتجھڑ کا شکار ہو جائے گا؟ کیا وہ اسلام جس کو ہم نے قوت اور شوکت عطا کی اپنے خون جگر سے سینچ کر کے، وہ اسلام کمزور ہو جائے گا؟ یہ چیز ان کے لیے بہت ہی ناقابل برداشت تھی۔ ظاہر ہے کہ ہر غیرت مند مسلم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، جب انہوں نے خلافت سنبھالی ہے تو مختلف قبائل نے فتنے اٹھائے۔ کسی نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور بھی مختلف فتنے اٹھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد نے یہ کہا کہ زکوٰۃ تو دینی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے لیے ہم جنگ کریں گے۔ اس وقت کے صحابہ کرام نے کہا کہ خلیفہ رسول حالات بہت اچھے نہیں ہیں، جگہ جگہ سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اس موقع پر نرمی سے کام لیجیے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اَيُنْتَقَصُ مِنْ هَذَا الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ ہوں، میرے جیتے جی کیا دین میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے؟ میرے جیتے جی دین میں کمی کی جا سکتی ہے؟ اس کی کوئی اینٹ ہلائی جا سکتی ہے؟ واللہ لو منعونی قالا کانوا یدونہ الی رسول اللہ لقاتلتہم علیہ، اللہ کی قسم اگر اونٹ باندھنے کی رسی بھی وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیتے تھے تو اس رسی کے لیے بھی میں جنگ کروں گا یہاں تک کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ یہ جذبہ تھا۔ اس جذبے کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ عرب میں اسلام تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس اسلام کو بلند ہونا ہے، سر بلند ہونا ہے، پھیلنا ہے، غالب ہونا ہے، ساری دنیا میں اس کو پہنچانا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کرام جزیرہ عرب سے نکلے اور انہوں نے جو اس وقت کی سلطنتیں تھیں، رومی اور ایرانی سلطنتیں، ان لوگوں کو انہوں نے ٹھونک دیا، انہوں نے چیلنج کر دیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ راہ راست پر آ جاؤ، بندوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، ظلم اور زیادتی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، وہ آزادی اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ کہیں بھی اگر ظلم ہوا اس ظلم کا ہم سر کچل دیں گے، اس ظلم کو ہم پنپنے نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ شہنشاہیتیں جنہوں نے کہ لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا اور اسی غلامی پر ان کی شہنشاہی چل رہی تھی، وہ لوگ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ کتنی جنگیں ہوئیں آپ اس کا حساب نہیں لگا سکتے ہیں۔ خاندان کے خاندان شہید ہو گئے، ان لوگوں نے قربانیاں دیں اور یہاں تک کہ تمام شہنشاہیتوں کو چکنا چور کر دیا اور سارے عالم میں انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلا دی۔ سارے عالم میں اس وقت کی جو آبادی تھی، انسانی آبادی، اس آبادی میں ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور لا الہ الا اللہ کی صدا گونجنے لگی۔ یہ صحابہ کرام کی عظیمت تھی، ان کا جذبہ جہاد تھا،
ان کا جذبہ اسلام تھا، اسلام کو سربلند کرنے کا جذبہ، کہ اسلام پر ہم خود بھی جئیں گے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے اور دوسروں کو اس کی طرف بلائیں گے۔ یہ کام جو ان کے کرنے کا تھا انہوں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو خوش رکھے، ان کو اعلیٰ علیین میں مقام جگہ دے، انبیاء اور صالحین کے ساتھ ان کو جگہ دیں۔ بعد کا جو دور آیا، بادشاہیتوں کا دور، ملوکیت کا دور، اس دور میں اسلام خواہشات نفس کے تابع ہو گیا۔ خواہشات نفس جب آتی ہیں اسلام کے بجائے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کمزوری، ذلت، پستی اور نکبت ہوتی ہے۔ چنانچہ دھیرے 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 اسلام کا قافلہ سمٹتا گیا اور اسلام کمزوری کی حالت میں پہنچنے لگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بعد میں بھی ایسی جماعتیں اٹھتی رہیں، ایسی تحریکیں اٹھتی رہیں کہ انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کو اثر نو قائم کیا، اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی، دنیا کو اسلام کا جلوہ دکھایا، دنیا کو بتایا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے طور طریق سے، اپنی محبت سے، اپنی دل سوزی اور اپنی جان سوزی سے لوگوں کو یہ دکھایا کہ اسلام واقعی سب کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ دنیا کا بیشتر حصہ پھر اسلام کے دامن میں آ گیا۔ مختلف دور میں یہ کوششیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخر میں خلافت عثمانیہ قائم ہوئی۔ خلافت عثمانیہ نے پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ خلافت عثمانیہ میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، ایک طرف غروب ہوتا تھا، دوسری طرف طلوع ہو جاتا تھا۔ اتنی زبردست سلطنت، اتنی زبردست خلافت انہوں نے قائم کی صرف اسلام کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کو پائیداری عطا کی اور 600 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ لیکن پھر یہودیوں کی سازش سے، عیسائیوں کی سازش سے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہونے لگا، مسلمانوں میں خلفشار پیدا ہونے لگا، مسلمانوں کے اندر بے اعتمادی پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کو خلافت سے بدگمان کیا جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے عرب حکومتوں کو، عرب قوم کو ورغلایا، انہوں نے لالچ دلایا، انہوں نے کہا کہ اجمی لوگ تم پر حکومت کر رہے ہیں، حکومت کرنا تو تمہارا حق ہے، خلافت تو تمہارا حق ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بغاوت پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اسلامی خلافت سے، خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے والے سب سے پہلے لوگ جو تھے وہ عرب قوم تھی۔ عربوں نے بغاوت کر دی، اور اس کے بعد پھر یہ بیماری بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ اور اس کے بعد پھر جنگ عظیم کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ ایک زمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک بندوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسلام کو کب تک مغلوبیت کی حالت میں دیکھا جائے گا، اس کو پھر سے غالب ہونا چاہیے، اس کو میدان میں آنا چاہیے، اس کو منظر عام میں آنا چاہیے، دنیا اسلام سے بے خبر رہے۔ یہ دنیا کے ساتھ بہت ہی بڑی زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کوشش کی، تصور کیے کہ بمباریاں ہو رہی ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، علاقے کھنڈر بن رہے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سب کے سب جاں بحق ہو رہے ہیں، لیکن ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر اپنے بچے مرنے لگیں کہ شہید ہونے لگیں، عورتیں شہید ہونے لگیں، ان کی عزت اور ان کی جان محفوظ نہ رہے تو بڑی سے بڑی فوج بھی اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے، لیکن کسی کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں، کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کسی کی زبان پر کوئی کمزوری کی بات نہیں۔ جو لوگ شہید ہوئے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں یہ عزت اور یہ شرف عطا کیا ہے، اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ کتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کا ہم یہاں سے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کی قربانیوں کو قبول کیا، ان کی سرفروشیوں کو قبول کیا، ان کو فتح حاصل کی، فتح حاصل ہوئی، یہاں تک کہ دنیا کی عالمی طاقت امریکہ نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا کہ وہ اسرائیل کی مدد کیسے کرے۔ اسرائیل کے لیے اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی اور امریکہ کے لیے ان کی مدد کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ کتنی خوشی کا موقع تھا، کتنی فرحت کا موقع تھا۔ پہلے کسی شاعر نے کہا تھا، عالمنی و عالم کل حر سؤال الدہر این المسلمون، ہم کو بھی انتہائی ہم کو تڑپا دیا، اور ہمارے جیسے بہت سے غیرت مند جو لوگ ان کو تڑپا دیا۔ کس چیز نے؟ زمانہ پوچھ رہا ہے کہ مسلم کہاں ہیں، مسلم قوم کہاں ہے؟ این المسلمون، وہ لوگ جو تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں، وہ مسلم قوم کہاں ہے؟ پہلے میں یہ کہا کرتا تھا کہ اگر مسلم قوم کو دیکھنا ہو تو چلے جاؤ مصر کی جیلوں میں دیکھو، چلے جاؤ سعودیہ کی جیلوں میں دیکھو، وہاں پر تمہیں ایک سے ایک مسلمان نظر آئیں گے جو مثالی مسلمان ہیں، جو سچ مچ مسلمان ہیں، جو اس قابل ہیں کہ ان کو مسلم کہا جائے، اور اسلام کو جن پر فخر ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیرو ہیں، قرآن پاک کے فداکار ہیں، قرآن پاک میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، قرآن پاک کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ پہلے یہ میں کہتا تھا کہ جا کر کے سعودیہ اور مصر کی جیلوں میں مسلمانوں کو دیکھو، آج میں یہ کہنے کا حوصلہ رکھتا ہوں کہ جاؤ تم حماس کو دیکھو، جاؤ غزہ کی پٹی میں دیکھو، جو لوگ وہاں ہیں وہ مسلم ہیں، صحیح مسلم، اسلام کے صحیح نمائندے، اسلام کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے والے، یہ اسلام کے سچے نمائندے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو یہ فرمایا تھا کہ اسلام غربت کے عالم میں آ جائے گا، اب ہمیں امید ہو رہی کہ انشاءاللہ یہ غربت ختم ہوگی اور اسلام دوبارہ قوت کے عالم میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں چوکنا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کو جتنا بے نقاب کر سکتے ہو، ان کی کمزوریوں کو، ان کی سازشوں کو، ان کی چالوں کو جتنا بے نقاب کر سکتے ہو بے نقاب کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے اس بات کی ترغیب دی کہ ان کو بالکل بے نقاب کر دو تاکہ لوگ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی، اور قرآن پاک نے ہمیں تنبیہ کی تھی کہ کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن آج کیا نوبت کہاں تک پہنچی کہ ہماری جو مسلم حکومتیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، حماس کے ساتھ نہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، نحن مع اسرائیل، اور ان کی ساری ہمدردیاں، ساری ان کی طاقتیں، سارے ان کے خزانے، سارے ان کے ہتھیار وہ اسرائیل کے کام آتے ہیں، اسرائیل کی درپردہ وہ مدد کرتے ہیں، اسرائیل کے پاس وہ جو کچھ بھیج سکتے ہیں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اس پر ترس نہیں آیا کہ غزہ میں بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، مریضوں کے لیے دوائیں نہیں ہیں، ٹھنڈک کا زمانہ آ گیا ہے، کڑاکے کی سردی ہے، ان کے پاس اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہوں گے، اس کا کسی کو خیال نہیں ہوا۔ خیال یہ ہوا کہ ان اسرائیل کی مدد کی جائے، جن سے کہ قرآن پاک نے ہمیں ہوشیار کیا تھا، جن سے کہا تھا کہ ان سے دوستی مت کرنا، کبھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھانا۔ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ کہا جاتا ہے تطبیع العلاقات، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے اندر ان کے لیے خلش نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی دوری نہ ہو، کوئی بیزاری نہ ہو، بلکہ ان کو اپنا دوست سمجھیں، ان سے اچھے تعلقات رکھیں۔ اس کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ سرتاسر غیر اسلامی مہم ہے، غیر قرآنی مہم ہے، یہ ناجائز ہے۔ جو صہیون سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، اور کبھی بھی ان کو اپنا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ان سے کوئی اچھی توقعات رکھنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔